یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا یا جو ان کی ریسرچ ہے اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا؟ اب آپ ایک بات بتائیں، اگر 1400 سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائناسورس کا بھی تذکرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائناسور کے وجود کو منوانا۔ وہ کیسے مانتے عرب کے بدو کہ یہ تھا؟ کہتے یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور منوا کے کیا حاصل ہو جانا تھا؟ یعنی انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کا ڈائناسور سے کوئی تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن 1400 سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آیا ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے نا جو اب ہے، پہلے نہیں تھی۔ تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے، اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا؟ تو اور مشکل ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے۔ پھر ایک چیز نہیں ہے، لاکھوں چیزیں ہیں۔ جب انسان پاگل ہوتا ہے نا، جب کسی کی مخالفت اور ضد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے، جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں۔ یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن ایک بات، قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس طرح کے اعتراضات قرآن پہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہے نا انہوں نے، تو ان کو بھی یہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی جو تھیوریز ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے۔ یہ احسان تو ہم پہ سائنسدانوں نے کیا ہے۔ قرآن میں وہ سائنسی باتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کے اگینسٹ ہو۔ سائنس میں ریسرچ سے کوئی بات ثابت ہو، ایک ہوائی فائرنگ نہ ہو سائنسدانوں کی، باقاعدہ تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو گئی اور سائنس نے اس کے خلاف کہا، قرآن نے اس کے خلاف کہا ہو، ایسا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نہیں ہے ایسا۔ حالانکہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس کے نام پہ بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں 4 باتیں نہیں 4000 باتیں ایسی ہوتی جو آج سائنس کے بالکل اگینسٹ ہوتی۔ اور اس زمانے کی آپ کتابیں اٹھائیں، تحریریں اٹھائیں تو آپ کو ملے گا ایسے۔ آپ صدیوں پہلے کی مذہبی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں عجیب عجیب نظریات نظر آئیں گے۔ قرآن یا تو سائنس کے موضوع کو چھیڑتا نہیں ہے، یا قرآن سائنس کی ایسی بات کرتا ہے کہ سائنس اس کے اگینسٹ نہیں ہے، ہاں سائنس اس بارے میں خاموش ضرور ہے۔ سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے، وہاں تک ریسرچ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن 7 مضبوط آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟
7. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. اب اگر کوئی سائنسدان کہے کہ ہم نے تو تحقیق کی ہے، کوئی 7 آسمان نہیں ہے، تو یہ تحقیق جب ہو سکتی ہے جب آپ پوری کائنات کا وزٹ کر کے بولو بھائی آ گئے. یہ جب ہو سکتی. ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جہاں آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں، آسٹریلیا میں ہوتا ہے نا، اور اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ وہ پورا ایک لندن جیسا شہر کے بقدر رقبہ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا. یہاں ایک آدمی دعویٰ کرے تو میں نے تو نہیں دیکھا، یہ ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ گئے کہاں تک ہیں دنیا میں، آپ نے ٹریولنگ کہاں تک کی ہے؟ کہ میں انڈا موڑ پہ چائے پی کے آیا ہوں، انڈا موڑ تک میں بنفس نفیس گیا ہوں، راستے میں کوئی درخت بھی مجھے نظر نہیں آیا جس میں آگ لگی ہوئی ہو، نہ اس کے کوئی اثرات نظر آئے. تو ہم کہیں گے بھائی جنگل میں آگ کا لگ جانا یہ جب ضروری ہے جب اس پہ تحقیق کے دعوے دار آپ اس وقت ہو سکتے ہو جب آپ یہ کہو کہ دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا نہ ہو، اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہو. سائنس نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا وزٹ کر کے وہ واپس آ چکے ہیں؟ جو تحقیقات اب تک ہوئی ہے نا، سائنسدان اس کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کائنات میں ابھی ہم نے اتنا وزٹ کیا ہے جیسے کوئی انڈا موڑ پہ چائے پی کے آ جائے. ابھی تو آگے صدر، لانڈی، اور پھر حیدرآباد، اور پھر انڈیا، اور پھر اس کے آگے کے ممالک، اور اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو سائنس خاموش ہے. تو قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ پہلا آسمان ہے، اس کے بعد فوراً گندے نالے سے لیفٹ ٹرن مارو گے، تھوڑا آگے جاؤ گے دوسرا آسمان نظر آئے گا، پھر تھوڑا گولی مار سے سیدھا ٹرن مارو گے تو کون سا آسمان نظر آئے گا؟ تیسرا آسمان. آپ W11 پہ بیٹھ کے ہمیں آسمان پہ پہنچا رہے ہو یار. ایسے آسمان پہ تو ہمارے چرسی اور ہیروئنچی بھی نہیں گئے. ہیروئنچی بھی ہر وقت آسمان پہ رہتا ہے نا، لیکن وہ بھی اتنے بلندی کا دعویٰ اس نے بھی ابھی تک نہیں کیا، حالانکہ وہ چرس پی کے، ہیروئن پی کے دعوے کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور اس میں سائنس کی کہیں نفی نہیں ہے. خاموش ہے سائنس اس بارے میں. یہ دعویٰ کرنا، دیکھو بہت سی چیزوں کے ہونے کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، نہ ہونے کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے. عدالت کیس ہی خارج کر دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں نہ ہونے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا.